اس سے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس پر منصور علی خان نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا، شیر شیر ہوتا ہے، کتے کتے ہوتے ہیں، باہر بھی ایسے ہوتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ مریم بی بی کے طریقوں پر چل کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب جلسہ کریں گے تو جو جلسے میں شرکت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس ویڈیو میں یہ تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب، لیکن کیا ایسا نہیں کہ اگر یہی باتیں کسی اور پارٹی کا کوئی کارکن کہہ رہا ہوتا تو شاید السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے لونڈے لپاڑے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جس میں وہ جنت میں جانے کا راستہ بتا رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ایمان کی تازگی کی وجہ ہیں، اور یہ ایک منصور علی خان صاحب کے لیے کنٹینٹ بھی ہو گیا ہے، ویڈیو کا سامان بھی ہو گیا ہے۔ اس میں نیکسٹ ویڈیو اس پر آنے والی ہے منصور علی خان صاحب کی، آنی چاہیے ویسے، کیونکہ اس سے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس پر منصور علی خان نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا، اس ویڈیو کو نیریٹ کرتے ہوئے، ویڈیوز بائی ڈاکٹر علی کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے، تو منصور علی خان صاحب نے بتایا تھا کہ ایک لونڈا لپاڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ صاحب یہ دیکھیں کہ اتنی جو آپ پھیلاتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑوں کا کردار ہوتا ہے، یہ کہنا تھا منصور علی خان صاحب کا۔ تو اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صاحب یہ دیکھیں کہ ویڈیو کو باقاعدہ نیریٹ کرتے ہوئے، اس ویڈیو کو بتاتے ہوئے منصور علی خان صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا جب آمنا سامنا ہوا، کیونکہ اس ویڈیو میں ویڈیوز بائی ڈاکٹر علی نے بھی رانا ثناءاللہ صاحب کو باندری کہہ کے مخاطب کیا تھا، تو اسی کو نیریٹ کرتے ہوئے منصور علی خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا، اور ہم بھی اس سعادت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد سب نے یہ دیکھا کہ تمام تر نظریں عمران خان پر تھیں، اور یہ منصور علی خان نے باقاعدہ نیریٹ کر کے یہ بتایا تھا کہ پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا تھو، اور منصور علی خان صاحب نے یہ کر کے دکھایا تھا اور کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے عمران خان کو کہا کہ دیکھو تم نے ہمارے خاندان کے ساتھ کیا، اب تم بھگتو، جس پر عمران خان کا جو جواب تھا وہ گریٹ لیڈر والا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا، یہ منصور علی خان صاحب نیریٹ کر رہے ہیں اس کو، کہ گریٹ لیڈر کا جواب تھا کہ شیر شیر ہوتا ہے، کتے کتے ہوتے ہیں، باہر بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی وجہ سے تمام تر باتیں آ گئیں سامنے، اور پھر عمران خان شیر کی طرح دھاڑا، یہ تب کہا تھا منصور علی خان صاحب نے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے ہیں، اور پھر مریم نواز صاحبہ کی جو ٹخنے کی ہڈی، انہوں نے کہا گٹا نکل گیا، دھڑام سے گر گئیں۔ تو یہ منصور علی خان صاحب کے لیے ایک ویڈیو کا سامان ہے۔ تب تو وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ صاحب دیکھیں یہ تو لونڈے لپاڑے، فیک نیوز، پاکستان تحریک انصاف۔ بالکل ہے ایک اینگل آپ نے کہا، کیونکہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن یہاں ایک بندہ جو کہ جس کی اب ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جو کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ایمان کی تازگی کی وجہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو جب دیکھتے ہیں تو ذکر و اذکار کا جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے، اور اگر کسی کو مسلمان ہونا ہے تو مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں جائے۔ جس طرح سے وہ چلتی ہیں، ان کا ایک شرعی لباس ہوتا ہے، اور با پردہ خاتون ہے وہ، اور اس کے علاوہ مریم بی بی کے طریقوں پر چل کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، مطلب اب بات کرتے ہوئے بھی ہنسی آ رہی ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں، بس مطلب بہت مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ مطلب وہ اتنے کانفیڈنس سے بات بول رہے ہیں کہ جو مریم نواز کے طریقوں پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کسی کو مسلمان ہونا ہے تو مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں ہے۔ میں جب سے مریم نواز صاحبہ کے جلسے میں جانے لگا ہوں، مجھے اپنی زندگی کا ایک مقصد مل گیا ہے۔ اچھا، اور ایمان مزید تازہ ہو گیا ان کا۔ دیکھیں میں پہلے بھی جب نیوز روم میں اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی تب بھی ہنس رہا تھا، اور اب بھی میری وہی کیفیت ہے۔ تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں نا، جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو موٹے موٹے دعوے کیے، اس میں پھر پہلے تو شادیاں کینسل کروائیں 10 لاکھ لوگوں کی، اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ شادی کر لی کہ کینسل کرنے کے بعد کر لیتے ہیں، میاں صاحب تو آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بھائی آپ کو جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں،
پھر بالکل یہ کہا جا رہا تھا کہ 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب جلسہ کریں گے تو جو جلسے میں شرکت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. پھر اپلیکیشن آئی اور اس کے بعد ہنڈا دی جانے لگی اور یہ خبریں بھی آئی، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اب یہ بھی ہوا نا کہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ صاحب JUI یا پھر یہ مولانا فضل الرحمان کو اپنا روحانی مرشد مانتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کو اپنی بیٹی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب مریم نواز صاحبہ ہماری بہن ہوئی، تو ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اچھا یہ بھی ہے، اور کہ وہ ایک باپردہ خاتون ہیں، ان کا لباس بہت شرعی ہوتا ہے، وہ اپنے جلسوں میں کوئی ایسی بات نہیں کہتی، کوئی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرتی. اچھا یہ باتیں یہاں تک. اور اس کے بعد ہم نے جب نواز شریف صاحب کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی تھی تب ایسی نازیبا ویڈیوز بھی تو دیکھی تھی نا کہ میاں صاحب کے استقبال کی تیاری میں اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوا کہ یہ مریم نواز صاحبہ کی مرضی سے ہو رہی ہوں گی یا مریم نواز صاحبہ سے پوچھ کے یا ان کو اس کا علم ہوگا، لیکن اتنی وائرل ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو کم از کم ڈسکریڈٹ کر دیتے. اس ویڈیو میں یہ تھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب، لیکن کیا ایسا نہیں کہ اگر یہی باتیں کسی اور پارٹی کا کوئی کارکن کہہ رہا ہوتا تو شاید بہت سے فتوے جاری ہو چکے ہوتے ہیں یا بہت سے الزامات لگ چکے ہوتے. دیکھیں فتوے جو بھی ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر دیں. اس میں رانا ثناءاللہ صاحب، عابد شیر علی صاحب، یہ فیصل آباد کی کہانی ہے، اور فیصل آباد کے اسی حلقے میں ایک تو پھر یہ ہوا، تمام تر لوگوں نے دیکھا اور اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ ہی کر دیتے. میں سمجھتا ہوں اس میں نہ رانا ثناءاللہ صاحب کی مرضی شامل ہوگی کہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان کو آرگنائز کروایا جائے، اور نہ ہی مریم نواز صاحبہ، ہو سکتا ہے ان کو علم بھی نہ ہو، اور اس کے علاوہ پھر عابد شیر علی صاحب کا بھی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ میرا ماننا ہے. لیکن کم از کم آپ تھوڑا سا مینیج کر دیں چیزوں کو. اور اب کیونکہ مریم نواز صاحبہ خود سوشلی بہت ایکٹیو ہوتی ہیں تو ان کی پارٹی کے سیاسی جو اکابرین ہیں اور ان کے علاوہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ ایکٹیو ہوتے ہیں اور روزانہ کا رہتا ہوگا رابطہ، تو کم از کم وہی بتا دیتے جو پارٹی کے خیر خواہ ہیں. لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا نا، کیا پھر اس پیار کو کیا نام دوں جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کچھ نہیں کہتے ہیں. یہ جو صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ان سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو مریم بی بی میں ایسا کیا نظر آیا کہ جو آپ ان کو اس حد تک فالو کر رہے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ کو فالو کرے گا وہ جنت میں جائے گا. جس پر انہوں نے کہا وہ ایک با حیا ہیں، بے حیا نہیں ہے، بےہودہ بات نہیں کرتی، با پردہ خاتون ہے، اور ان کے جلسے میں جا کر ایک آپ کو زندگی کا مقصد ملتا ہے، جبکہ باقی جلسوں میں ایسی کوئی بات ہمیں کبھی نظر نہیں آتی ہے، اور دوسرے جلسوں کی تو کوئی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے ہم. دیکھیں پھر مطلب یہ کس سے پوچھ کے آئے ہیں؟ انسان کو یہ جو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں جو بھی صاحب ہیں، تو مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، اور دیکھنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم سب کی دعا تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہاں سے جانے کے بعد جنت میں جانے کا شرف بخشے. تو سب لوگ یہی چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی کو بھی ہم میں سے کسی کو بھی اپنے ٹھکانے کا علم ہی نہیں ہے نا. ہم گناہگار، خطا کار، لیکن ہماری سب کی تمنا، دعا، خواہش، آرزو سب یہی ہوتی ہے نا کہ ہمیں جنت میں ہی جانا ہے. ہم سب کی بحیثیت ایک مسلمان، لیکن آپ ہی کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ جنت میں؟ وہی نا، جب ایک یا اس کے جلسے میں آ رہے ہیں تو ایک انسان کے، تو یہ فاطر العقل بات ہو گئی نا. یہ تو انسان کی تو کیسے پتا ہوگا؟ یہ تو کوئی انبیاء کرام ہوتے ہیں نا، وہ سناتے ہیں کہ صاحب یہ جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں جن کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے. یہ کیسے، مطلب یہ تو سمجھ سے ہی باہر ہے نا بات. انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں نے محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں سنا تھا، تصویر دیکھی تھی، لیکن اب کی جو مادر ملت ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں آج کے وقت. آ جاتے ہیں اس پر، اور میرا دل خوش ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ کی باتیں سن کے، جس طرح سے وہ، ان کا ایک اسٹائل ہے، وہ بات کرتی ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا. کبھی انہوں نے اپنے جلسے میں کوئی بےہودہ کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی بےہودہ. کبھی انہوں نے اپنے جلسے میں یہ نہیں کہا کہ گٹر میں پڑا ہوا، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نشئی بدبودار، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا کہ فتنہ خان، یا کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا مریم نواز صاحبہ نے کہ قبرستان بندر کے ہاتھ میں ماچس.
جی، اور قبرستان میں پڑا ہوا اوندا منہ لیٹا ہوا کبھی مریم نواز صاحبہ نے ایسی باتیں ہی نہیں کہی ہیں. انہوں نے مکروہ کردار اس طرح کے الفاظ جو بھی بولا ہے شبھ بولا ہے, اچھا بولا ہے, پاک بولا ہے. اور یہ جن کو یہ کہہ رہے ہیں نا اپنا روحانی مرشد, کس کو کہہ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ رہے ہیں. اور اسی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا, یہ بات بھی کہی تھی. فیصل مسجد اسلام آباد سے یہ فتویٰ بھی جاری ہوا تھا یا کروایا گیا تھا کہ جو عورت کی حکمرانی ہے وہ اسلام میں ناجائز ہے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پوری سیاست کا جو منبع تھا, جو محور تھا, جو مرکز تھا, وہ یہ تھا کہ صاحب اب پوری سیاست انہوں نے ان الیکشنز میں جب یہ فتویٰ آیا تھا تو اس پر کی تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کیونکہ ایک عورت ہیں اور اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے, لہٰذا کوئی بھی جو بھی ووٹ دے گا پھر وہ اپنے آپ کو اس سے دائرہ اسلام سے خارج تصور کرے گی. کیا بات تھی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں پھر تو یہ کہنا چاہیے نا, یا تو وہ تب غلط تھے یا اب غلط ہے. کسی نہ کسی موقع پر تو انسان غلطی کر ہی دیتا ہے نا. یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اب یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی حکمرانی جو کہ ان کے پچھلے خیالات سے جو مطابقت نہیں رکھتی, جو اب تو ہے. اب ہمارے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے چاہنے والے تو ان اب ایک بہن مان رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو, اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو فالو کر کے تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں, اس حد تک فالو کریں. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا نا. اب منصور علی خان صاحب کو یہ چاہیے, کیونکہ ہم اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں باقاعدہ لنک بھی دیں گے تاکہ لوگ مزید اگر وہ بور ہو رہے ہیں اور انہیں کسی وجہ سے ٹینشن ہے اور پاکستانی ٹیم کی کارکردگی کی وجہ سے یا ورلڈ کپ سیمی فائنل میں جانے کی وجہ سے تھوڑی مایوسی ہے, ڈپریشن ہے, تو وہ اس ویڈیو کے لنک کو کلک کرنے کے بعد وہ اپنے تمام تر جو دکھ درد ہیں وہ بھول جائیں گے. وہ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں آخر کیا بالکل یہ جو صاحب جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں نا, آپ ان کی ویڈیو خود بھی دیکھ سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. اور اس کے علاوہ اب آخری بات, منصور علی خان صاحب جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ بھائی جو مریم نواز صاحبہ اور عمران خان صاحب آمنے سامنے آ گئے جیل میں, پھر ٹخنا ہڈی ٹوٹ گئی, یہ وہ گٹا نکل گیا, اس پر محترم منصور علی خان صاحب نے یہ فرمایا تھا, بالکل فرمایا تھا کہ یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں یہ ایسی ویڈیوز کر دیتے ہیں جس کے بعد یہ وائرل ہونے لگتی ہیں. تو ایک سوال ہے میرا بھی, اگر احترام کی امان پاؤں تو سوال یہ ہے کہ پھر تو آپ کو ان کی بھی بات کرنی چاہیے جن کی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں کہ جو جنت کے وعدے, اور ان کو پھر ہم کیا نام دیں؟ اگر آپ ان کو لونڈے لپاڑے کہہ رہے ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں اور تمام تر باتیں ان کی ٹھیک ہیں, اور یہ پھر تو کہیں نا کہ منصور علی خان صاحب کا ایک ولاگ اس پہ بھی ہونا چاہیے. اب دوسروں کو آپ لونڈے لپاڑے کہہ کے پوری پارٹی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پوری سیاسی جماعت کے اپنے جو پیڈ کردہ بندے ہیں, تو یہاں پھر کون ہے جو اتنی فاتر العقل باتیں کر رہا ہے جس کو ذہن تسلیم نہیں کر سکتا؟ جنت کے وعدے اور جنت کے ٹکٹ ایک نئے ورژن کے ساتھ چھپڑ پھاڑ آفر ہے یہ سب کے لیے, اور یہ پاکستان میں پہلی بار ہے. بالکل, اور ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے, آپ لوگ خود بھی جا کے ان صاحب کی ویڈیو جو ہے دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.